صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ کسی بھی دور میں آپ اس میسیج کو اپنی سوسائٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا کا ہمارے لیے ایک پیغام ہے، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ لیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری سوسائٹیز میں اتنے بڑے مسائل ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں نگیٹو اپروچ اور ایوری تھنگ۔ تو اس حدیث کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ چند ایک باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا۔ ماشاءاللہ کہ ہماری سوسائٹی میں ہم لوگوں کو نفع کیسے دے سکتے ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہم نفع کیسے دیں۔ اب اس میں بیسیکلی اگر ہم سوچ لیں تو نفع مطلب کسی کے بارے میں اچھا سوچیں تو بھی آپ اس کے لیے نفع کر رہے ہو، کوئی اچھا کام کر رہا ہو آپ اس کے لیے خوش ہو جائیں تب بھی آپ اس کو نفع دے رہے ہو، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اس کی نفع ہے۔ دوسری چیز، کیونکہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے، آپ دوسرے کو اس کے بارے میں بتا رہے ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو، جو آپ کا ساتھی جو ہے آپ کے سامنے جو بندہ ہے، انہیں چاہیے کہ یہ جان جائے کیونکہ یہ ان کی لائف میں اپلیکیبل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان کو بتا دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی تبلیغ جو ہے یہ بھی ایک نفع دینے کا کام ہے۔ اور علم کی تبلیغ کے مختلف جو ہیں وہ اقسام ہیں۔ دین کی تبلیغ ہے، فار ایگزامپل ہمارے لیے آج اس سوسائٹی میں ہمارے اوپر اس حدیث کو کیسے یہ ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اس کی طرف اگر ہم ذرا غور کریں تو، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس کہا ہے یہاں پہ، خیر المومن ینفع المومن نہیں کہا، خیر المسلم ینفع المسلم نہیں کہا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ انسانوں میں، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہو۔ دیٹ مینس کہ آپ کو جب آپ کسی کو نفع دینا چاہے، جب آپ کسی کے لیے اچھا کرنا چاہے، ان کے ریلیجن، ان کے ریس، کسی چیز کا کوئی اس پہ قید نہیں ہے، مطلب انسان کے لیے اچھا کرنے کا قائم ہے۔ تو اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس حدیث کے مطابق، وہ یہ ہے اس سوسائٹی میں کہ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں حق کا پتہ ہے، اللہ کا کرم ہے، معصومین کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم حق کو جانتے ہیں۔ اس معاشرے میں ایسے آپ دیکھیں، باہر آپ کوریا ہے ایک کافرستان جو ہم کہتے ہیں، تو یہاں پہ ان کو حق کا پتہ نہیں ہے، سب مطلب نان مسلمس اتنے زیادہ ہیں یہاں پہ، مطلب دوسرے ریلیجنس کے لوگ اتنے زیادہ ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ریلیجن حق ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہو وہ صحیح ہے، تو آپ کو چاہیے کہ دوسرے بندے کو اس کے بارے میں بتا دیں، اسی کو کہتے ہیں تبلیغ۔ اور یہ اسی حدیث سے چلا ہے کہ بھائی تبلیغ کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ فائدہ ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کو اس چیز کی تبلیغ کریں، ریلیجن کی تبلیغ کریں، اور وہ بندہ وہ عمل کرے نہ کرے یہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن بتانا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ ہم اس نیت سے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، فائدہ کیسے؟ اگر وہ اس بات پر، آپ کے بات پہ سوچنے پر ہی مجبور ہو جائے، آپ ایک جملہ بتا دیں اس پر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، 5 منٹ سوچے، 10 منٹ سوچے، لیکن جب وہ سوچنے لگتا ہے، کیونکہ حق ہے، ہمیں پتہ ہے حق ہے، ہمارے سامنے بہت ایگزامپلس ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے سنا کہ ایک کورین لیڈی ہے، ویسے نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی مومن سے ایک کورین لیڈی کی شادی ہو جائے تو وہ پھر وہ جو ہے نا وہ شیعہ ہو جاتی ہے، وہ اسلام میں آ جاتی ہے، لیکن کوریا میں باہر تو بہت سے ایگزامپلس ہیں۔ آپ انگلینڈ میں جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، لوگ اسٹڈی کر کے، ریسرچ کر کے دین اسلام میں آئے ہوئے ہیں، مومن ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ لیکن ایک کوریا میں ریسنٹلی ایک لیڈی کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملا ہے کہ وہ جو تھی، وہ ہمارے اہل سنت برادران جنہوں نے مطلب ان کو اسلام میں لانا ایک بہت بڑا کام ہے، مطلب مومن تو بعد میں آتا ہے، لیکن پہلے اسلام، اللہ کو مان جائے پہلے نا، وہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد پھر دوسری چیزوں کا سمجھ آتا ہے۔
تو یہ اہل سنت برادران نے ان لیڈی کو مطلب تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا اور وہ اسلام میں آ گئی. اسلام میں آ گئی پر اب امام زمان کا شاید ان پہ کوئی مطلب نظر پڑ گیا ہو کہ اس لیڈی کا کسی خاتون سے ملاقات ہوا, کسی مومنہ خاتون سے, تو ان میں کوئی ڈسکشن بھی, تھوڑی بہت ڈسکشن, کچھ پوائنٹس انہوں نے ریز کیے تھے پر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ زیادہ ایکسپلین کر سکے چیزوں کو نا, تو پھر وہ الگ ہو گئے. اب وہ جو لیڈی تھی حالانکہ مسلمان ہو گئی, وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی یار اس لیڈی نے جو مجھے باتیں بتائی یہ تو بہت عجیب باتیں بتائی انہوں نے. اب انہوں نے کیا کیا, اب ان کے پاس کوئی ذریعہ تھا نہیں, تو انہوں نے کیا ہے جی انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, ہر کوئی کر سکتا ہے اگر ریسرچ کرنا چاہے. آپ ایک بندے کو ایک میسج بتا دیں وہ سوچنے پہ مجبور ہے, ضرور ریسرچ کرے گا. اور اگر اس بندے کا دل جو ہے وہ پازیٹیو ہو ریلیجن کی طرف, اگر وہ ہم کو جاننا چاہتا ہو تو امام زمان بھی اس کی ضرور مدد کرے گا. آپ صرف ایک جملہ بتا دیں, یہ ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے کہ امام زمان ہمیں اس چیز کا ذریعہ بنا رہے ہیں, وسیلہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے پیغام پہنچا رہے ہیں. ویسے پیغام تو پہنچاتا امام زمان علیہ السلام, کیونکہ وہی ہے امام, تبلیغ انہوں نے کرنا ہے اسلام کا. تو آپ کو ذریعہ بنا, جملہ پہنچ گیا, لیڈی تک جملہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے. وہ چلی گئی, ریسرچ انہوں نے شروع کیا, انٹرنیٹ یوز کیا, انہوں نے کتابیں یوز کی, ای میلز کیے لوگوں کو, ایک لوگوں سے پوچھا, آگے پیچھے اب کانٹیکٹ شروع ہو گئے, مطلب وہ حق کو جاننا چاہ رہی تھی. کیسے ہوا, اب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, اس لیڈی نے جو پوائنٹس ریز کیے تھے ان پہ انہوں نے کیا. اب انہوں نے دونوں چیزوں کو ریسرچ کر کے ماشاءاللہ ریسنٹلی ہمیں یہ انفارمیشن ملا کہ وہ مومنہ ہو چکی, اور باقاعدگی سے ہمارے اسکائپ پروگرامس میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہی ہیں, مجالسوں میں. تو یہ ہوتا ہے آپ کے ایک جملے کا اثر. اب دیکھیں اس عورت کی جو ہے وہ آخرت انشاءاللہ بخیر ہو جائے گی, بہت زیادہ. اب اس عورت کی آخرت کا بخیر ہونا, جتنے ان کو عظمت جو ملے گی آگے, کیونکہ ہم تو باپ دادا کے ریلیجن کو فالو کرتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ جب معرفت سے جب ریلیجن میں آتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں اسٹرانگ. تو اب ان کی وجہ سے جو ان کے آگے لائف میں جتنے بھی مطلب یہ اچھا کام کریں گی اور آخرت میں جو ان کی عظمت ہو اس کا ضرور ان کو اس لیڈی کو ضرور اس کا اجر ملے گا. انہوں نے صرف ایک جملہ بتایا, کچھ باتیں بتائیں جن پہ انہوں نے سوچا, ریسرچ کیا, آ گئی, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے خیر الناس میں ینفع الناس. تو یہ مطلب خیر کسی بھی سوسائٹی میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن ہمارے لیے یہ ایک چیز بہت جو ہے نا زیادہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم کسی کو فائدہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری جگہوں پہ اب ہم یہاں پہ اگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہو تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, جو کسی کو قرآن پڑھائے, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب سب سے اچھی چیز پڑھانے والی, مطلب آپ کسی کو قرآن پڑھا دیں. تو یہ اس طرح کے دوسرے لوگوں کو فائدے دینے کی چیزیں ہیں. تو میں صرف ایک پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ ریسنٹلی میں آغائے جان علیشہ کاظمی کی میں اسپیچ سن رہا تھا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کینیڈا میں وہ حجاب کے بارے میں بتا رہے تھے. تو حجاب کا یہ تھا کہ اب خواتین کے لیے ایک اچھا پوائنٹ جو ہے نا ہمارے ریلیجن نے یہ دیا ہے حجاب کے حوالے سے, کہ مطلب مرد جو ہے وہ داڑھی کٹوائے نہ کٹوائے, مطلب وہ کٹوائے تو مطلب جو ہے نا اس کے الگ چیزیں ہیں, نہ کٹوائے تو وہ کسی دوسرے لوگوں کے سامنے جائے, نہ کٹوائے, داڑھی ہو تو بھی اس کے لیے نیکی نہیں ہے. لیکن لیڈیز کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر حجاب میں جا کے نامحرم لوگوں کے ساتھ بیٹھی بھی ہو تو جتنا عرصہ وہ نامحرم لوگوں میں حجاب کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ اس کے لیے عبادت ہے. مطلب اگر وہ 5 گھنٹے کام کرنے کے لیے چلی جائے کمپنی میں اور وہ حجاب لے رہی ہو تو ان کی جو 5 گھنٹے کمپنی میں وہ کام کر رہی ہے وہ 5 گھنٹے ان کے لیے عبادت ہے. اپنا کام بھی ہو گیا, عبادت بھی ہو گیا. تو ایک کینیڈا میں ایک سید زادی تھی جو مطلب 13 سال کی ہو گئی تھی نا, اس وقت تک تو وہ حجاب وغیرہ نہیں لیتے تھے. پھر ان کے فادر نے کہا کہ بھائی اب تم حجاب لے لو, تم پہ اب حجاب جو ہے نا وہ فرض ہو گیا. تو اب کیا کیا جی, اس بچی نے حجاب لیا اور وہ اسکول گئی. نارملی اب لوگ جو ہے نا وہاں پہ سارے وہ کیا کرسچنس تھے اور مطلب لوگ تھے, انہیں کیا کیا بھائی مذاق کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ تم نے کیسا کپڑا پہنا ہے, تم تو عجیب لگ رہی ہو, یہ وہ ہے. تو اب بچی ہے, پریشان ہو گئے, گھر آ گئی, امی سے بولا کہ بھائی یہ اس طرح کے سوالات مجھ پہ اٹھے اور بہت تنگ کیا لوگوں نے. پھر ان کی مادر نے کیا کہ ان کو سکھایا کہ بھائی اگر کل تمہیں لوگ اس طرح کی باتیں بتائیں تو تم یہ بتا دینا. تو انہوں نے کچھ سکھا دیا. اگلے دن وہ چلی گئی, پھر لوگوں نے وہ کیا
پھر اس نے کہا کہ سب جمع ہو جاؤ، اب تم لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا، اب میری ایک بات سنو، میری چند ایک باتیں سن لو. انہوں نے کیا کہ وہ اوپر چلی گئی، کیونکہ ان کی مادر نے ان کو صحیح سکھایا تھا کہ بھائی تم اس طرح کرو. وہ چلی گئی اسٹیج پہ. انہوں نے کیا کیا کہ صرف چند ایک باتیں سن لو کہ تم سب کرسچن ہو نا. سوالات پوچھے تھے تم سب، آپ سب کرسچنز ہو. سب نے کہا ہاں ہم کرسچنز ہیں. آپ سب جیسس کے مادر کی رسپیکٹ کرتے ہو، مریم کی. سب نے کہا آف کورس ہم کرسچنز ہیں، ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں. جی. تو آپ لوگ اپنے اسٹڈی کرتے وقت، ریلیجن کو اسٹڈی کرتے وقت آپ لوگ لازمی مریم کی تصویر خاکہ کہیں نہ کہیں بناتے ہوں گے. تو ان کا ہاں ہم بناتے ہیں، ہم تو بنا کے گھروں پہ لگاتے ہیں. تو میرا آخری سوال ہے کہ اس تصویر میں جو تم حضرت مریم کی تصویر بناتے ہو، حضرت مریم کا کپڑا میرے جیسا ہے یا تیرے جیسا؟ تو اب اس بچی کی اس ایک پوائنٹ نے دیکھیں کتنے لوگوں کو فائدہ دیا. سب نے سوچا ہوگا اس بات پہ. ان بچوں نے جا کے اپنے گھروں میں بتایا ہوگا، ان کے والدین نے سوچا ہوگا کتنے ایک بہت بڑی سوسائٹی میں تبدیلی آ گئی. یہ ہوتا ہے خیر الناس میں ینفع الناس. یہ تبلیغ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، حسین رب کا. حسین میرا، حسین تیرا، حسین سب کا، حسین رب کا. حسین گرچہ شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی. پر محمد و آل محمد صلوات. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سے پیمبر سا نہ آقا دیکھا. مجرئی خلق میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا علم شاہ کو آلودہ خون. میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا. مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا. مجرئی خلق میں ایک کچڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک کچڑی
سراپا دیکھا مجرے خلق میں بیدہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا بیدہ خلق نے اس بی بی کا سر دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرے خلق میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد